بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है और साथ साथ आप लोगों की जो अल्लाह के रास्ते में दुआएं हैं, मुझे उम्मीद है कि वो भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही होंगी, कोशिशें आगे बढ़ रही होंगी और आप अपनी अपनी कैपेसिटी में अपने अपने रब के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करने के लिए जो पॉसिबल एफ़र्ट्स होंगी आप कर रही होंगी। अल्लाह का नाम लेकर इंशाअल्लाह हम अपना आज का सेशन नंबर 17 शुरू करेंगे। सूरत अल-मुज़म्मिल की इन डेप्थ स्टडी में अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 9 आयात कवर कर चुके हैं। आज हम आया नंबर 10 को स्टडी करेंगे और आयत नंबर 10 को ही ज़हन में रखते हुए जो टॉपिक इंशाअल्लाह हम अपने आज के सेशन में पढ़ने जा रहे हैं वो है अस्सब्रु मिनल अलमी इलल अमली। सबर, पेशेंस फ्रॉम ग्रीफ टू होप। इंशाल्लाह इसी टॉपिक पर कवर करते हुए हम अपनी आज की आयत, आज की स्टडी को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह का नाम लेकर हम अपनी आज की बात शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अल-मुज़म्मिल आयत नंबर 10, अल्लाह ताला ने फरमाया वस्बिर अला मा यक़ूलून।
وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. And be patient over what they say and avoid them with gracious avoidance. صبر کیجئے جو بھی یہ لوگ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو الگ کر لیجئے، خوبصورتی کے ساتھ الگ کرنا. سورت المزمل کی الحمدللہ آپ میرے ساتھ ان ڈیپتھ اسٹڈی تقریباً آج ہمارا 17th ڈے شروع ہو گیا ہے. 17 ڈے سے آپ الحمدللہ اس سورت کو تھوڑا تھوڑا چنکس میں میرے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس وقت اب میں جو آپ کو بات بتانے جا رہی ہوں آپ بھی اس سے ریلیٹ کر سکیں گی، اور وہ یہ کہ میں نے اگر انٹلیکچوئل گراؤنڈ پر سورت المزمل کو اسٹڈی کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ سورت بندے کو اپنے رب کے ساتھ ایمان کے ذرا ایک الگ لیول پر لے کر جاتی ہے. ایمان کے کئی لیولز ہوتے ہیں نا، جیسے جتنے انسان مسلمان ہیں اتنے ہی ایمان کے لیولز ہیں، اور ہر انسان کا لیول آف ایمان الگ ہوتا ہے. پھر ہر انسان کے اپنے لیولز ہوتے ہیں ایمان میں، کبھی کم کبھی زیادہ. مجھے یہ لگتا ہے آن اے انٹلیکچوئل گراؤنڈ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی یا ان کے تھرو ہمیں دی ہے، تو اس صورت میں کانشیس کانٹیکٹ کے درجے پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو لانا چاہتے ہیں. میں کانشیس کانٹیکٹ جو کہہ رہی ہوں یہ ایک ہائر لیول آف ایمان ہے، اس لیے کہ دیکھیں آپ کا اتنا ایمان تو ہوتا ہے اللہ واحد ہستی ہے جس کی میں عبادت کرتی ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے. یہ بھی ایک لیول آف ایمان ہے، لیکن آپ اس لیول آف ایمان میں اوپر اٹھتے ہیں اور آپ مزید اپنے رب کو جاننا شروع کرتے ہیں. آپ مزید اللہ تعالیٰ کے بارے میں انفارمیشن گیدر کرتے ہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے نوئنگ اباؤٹ اللہ اور ایک ہوتا ہے نوئنگ اللہ. ان دونوں میں فرق ہے، ابھی آپ کو سمجھاؤں گی تو پھر آپ کو اس کی خوبصورتی نظر آئے گی. جب آپ بیسک ایمان سے اوپر اٹھتے ہیں تو اب رب کے بارے میں نہیں، رب کو جاننے لگ جاتے ہیں. صرف پریپوزیشن کا فرق ہے، بٹ دس پریپوزیشن کین افیکٹ سو مچ ان انڈرسٹینڈنگ کہ آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ واقعی نوئنگ اباؤٹ اللہ از اے بلیف، بٹ نوئنگ اللہ از اے کانشیس کانٹیکٹ، از اے کانشیس ایفرٹ، اور ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. اس لیے کہ بیئر منیمم ہے ایمان، میں اللہ کے بارے میں جانتی ہوں، اور ایک ہائر لیول ہے نوئنگ اللہ جو کہ آپ کو ڈائریکٹ انر نوئنگ دیتا ہے کہ میں اللہ کو کیسے جانتی ہوں، کتنا جانتی ہوں، کس حد تک جانتی ہوں. اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ واٹ از نوئنگ اباؤٹ اینڈ واٹ از نوئنگ سم تھنگ. دیکھیں کسی انسان کے بارے میں آپ کو کسی کے تھرو پتا چلتا ہے کہ وہ کیسے بات کرتے ہیں، وہ کیسی دکھتے ہیں، وہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، وہ کام کیسا کرتے ہیں، وہ کس طرح سے آس پاس لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں. صحیح. اب یہ ایک آپ کا کیا ہے، نوئنگ اباؤٹ سم ون. آپ کسی کے بارے میں کسی کے تھرو جب جانتی ہیں تو آپ کو انفارمیشن تو تب بھی مل جاتی ہے، لیکن اس میں آپ جو ہیں وہ ایک ایز اے تھرڈ پرسن انفارمیشن لے رہی ہوتی. ایک اگلا لیول آتا ہے، آپ کسی انسان کو کسی کے تھرو جانتی تھیں، اب اگلا لیول آیا، آپ اس انسان سے ملاقات کرتی ہیں، آپ اس کے ساتھ وقت گزارتی ہیں، آپ اس سے باتیں کرتی ہیں، آپ اس کا معاملات کو نبھانا دیکھتے ہیں، آپ اس کی صفات کو خود مشاہدہ کرتے ہیں. اب جو آپ کو نوئنگ مل رہی ہے، دس از کانشیس کانٹیکٹ آپ کو دے رہا ہے. اب آپ اس انسان کو جاننے کے بارے میں ایک قدم آگے آگے. obviously پہلے لیول کے مقابلے میں یہ زیادہ کمپریہنسو، ڈیٹیلڈ اور ڈیپ لیول ہوگا. یہی چیز ہے جو فرق بتاتی ہے نوئنگ اباؤٹ اللہ اینڈ نوئنگ اللہ. نوئنگ یور رب از اے ہائر لیول، اور رب کو جب مومن اس کیپیسٹی میں لاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب وہ مستقل اپنی ڈیلی لائف میں اللہ تعالیٰ کو اپنے بہت قریب محسوس کرتا ہے. میں چلتے پھرتے، بات کرتے ہوئے کسی سے، فیصلے کرتے ہوئے، چوائسز کرتے ہوئے، اپنی زندگی میں مختلف ٹاسک جو ہے اس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے، مستقل ایٹ دا بیک آف مائی مائنڈ مجھے ہوتا ہے اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے پوچھوں گی، اللہ سے مشورہ کروں گی، اللہ سے دعا کروں گی. یہ ہے کانشیس کانٹیکٹ، کانشیس نوئنگ.
اور اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ انر نوئنگ، ایک انٹیمیٹ ریلیشن شپ آپ کا اللہ سے بن جاتا ہے. اور یہی چیز سورت المزمل اصل میں مسلمانوں کی ڈیویلپ کرانا چاہ رہی ہے. یعنی ہم سب کو اللہ تعالیٰ سورت المزمل کے تھرو اس لیول پر لانا چاہ رہے ہیں تاکہ اب جب ہم اس کی بات ماننے کی طرف آگے بڑھیں تو ہمارے لیے اللہ کی بات ماننا، قدم اٹھانا مشکل نہیں. یہی وہ سٹیج ہوتا ہے جس میں آپ نوئنگ اللہ، نوئنگ رب کی پوزیشن میں آتے ہیں. آپ انکنڈیشنل لو اللہ سے محسوس کرتے ہیں. آپ کو نعمت ملتی ہے تو بھی آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی نعمت جاتی ہے تو بھی آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور اس میں وہ والا ایک ویری سیکولر کانسیپٹ، بس وہ جس کو آپ پاور آف اٹریکشن کا کانسیپٹ کہتے ہیں، وہ یہاں فال کرتا ہے. پاور آف اٹریکشن کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ اللہ کو قریب سے جانتے ہیں اور آپ اللہ کے ساتھ انکنڈیشنل لو پر آتے ہیں. آپ اللہ کے ساتھ ایک سرٹن لیول آف اویئرنیس پر آتے ہیں. And the moment comes at certain level of awareness with Allah subhanahu wa ta'ala. اب یہ power of attraction کیا ہے؟ یہ جو آپ کا بڑا ایک سوڈو سائنٹیفک کانسیپٹ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی انسان کے ساتھ ایسے کانٹیکٹ میں آتے ہیں کہ آپ کے اندر کا خیر باہر آنے لگ جاتا ہے. تو سوچیں، یہاں تو خالق کے ساتھ آپ کانٹیکٹ میں آتی ہیں نا، تو آپ کی فطرت خالق کو پہچانتی ہے، اس سے کنیکٹ ہوتی ہے. پاور آف یہ جو آپ کا اٹریکشن ہے یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی بات ماننے کو دل کرتا ہے، قرآن سننے کو دل کرتا ہے، اچھائی کی طرف آپ کو اٹریکشن محسوس ہوتی ہے، آپ کو اچھائی کی طرف اسٹرانگ وائبز آنے لگ جاتی ہیں. اور اسلام اس کی کئی ایکسپلینیشنز آپ کو پاور آف اٹریکشن کی دیتا ہے. آلدو اٹس اے ویری سیکولر کانسیپٹ، لیکن آج نیو تھاٹ ایرا کے اندر اسپرچل موومنٹ اسی طرح ایکسپلین کی جاتی ہے پاور آف اٹریکشن سے. جو اللہ کا کلام ہمیں پاور آف اٹریکشن اس کلام اللہ کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ، اسلام کے ساتھ دیتا ہے، دس از جسٹ امیزنگ. آپ ایسی انکنڈیشنل محبت پر اللہ سے آتے ہیں اور آپ ایسے مقام پر آ کر اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ کے اندر کا خیر باہر آتا ہے. کیسے آتا ہے اندر کا خیر باہر؟ آپ اللہ کو صرف ہاں کرنا سیکھ لیتے ہیں، آپ اللہ کو نہ نہیں کرتے. دیٹس دا پاور آف اللہ کا کلام، جو جس کے دل میں اتر جائے اس کو دے دیتا ہے. آپ اللہ کے حکم پر نہ کرتے ہی نہیں ہیں. اٹس کمپلیٹلی ہاں ہاں ہاں. آپ کہتے ہیں ہاؤ، کیسے عمل کروں گی، نہ آپ کہتے ہیں وائے، کیوں عمل کروں، نہ آپ پوچھتی ہیں واٹ، کیا کیا کرنا ہوگا. یہ سب ختم کر دیتا ہے آپ کے اندر سے انکنڈیشنل لو. آپ ان سب سے اوپر اٹھ جاتے ہیں اور آپ وداؤٹ کوسچن اللہ کی بات مانتے ہیں. دس از دا امپیکٹ آف دیز 9 آیات جو اب تک میں نے آپ کو پڑھائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مینٹل گرومنگ کی جا رہی تھی، آپ کی اسپرچل گروتھ کی جا رہی تھی، آپ کو ذہنی جذباتی مضبوطی دی جا رہی تھی وہی کی ان آیات کے ذریعے، کہ جو وقت آگے آپ نے محسوس کیا تھا یا جو وقت آپ آگے فیس کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے وقت آنے سے پہلے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیا. سو دس از دا بیسک انٹرو آف ٹوڈیز ٹاک، جو کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، بیکاز میں پچھلے کئی دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ اتنی پاورفل آیات ہیں سورت المزمل کی کہ یہ آپ کو ایمان میں ڈیفینیٹلی اوپر اٹھاتی ہے. اب ہم میں سے جو جہاں کھڑا تھا، جو میرا لیول آف ایمان تھا، یہ مجھے اوپر اٹھائے گی. دس از دا بیوٹی آف دس سورہ سو فار. اگلی ایکسپلینیشن جو انشاءاللہ آج ہم کریں گے وہ ہم کریں گے تعلق بین الصبر والتوکل، the relationship between reliance and patience. کیونکہ آیت نمبر 9 میں توکل کی بات تھی اور آیت نمبر 10 میں پیشنس کی بات ہے. یہ کیفیت ہے جس کو آپ، جو میں نے ابھی آپ کو ایک کانشیس کانٹیکٹ کی کیفیت بتائی ہے، اگر آپ اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سورت المزمل پریکٹیکل ٹولز دے رہی ہے کہ آپ کیسے اس کانشیس کانٹیکٹ تک آ سکتے ہیں، کس طرح سے آپ اللہ کے ساتھ انکنڈیشنل محبت پر آ سکتے ہیں، اور کیسے آپ کا ہائر اسٹیشن آف ایمان ڈیولپ ہو سکتا ہے. ہائر اسٹیشن آف ایمان ڈیولپ کرنے کے لیے اگر آپ سورت مزمل کو دیکھیں تو سیدھی سی بات جو اب تک ہم ڈسکس کرتے آئے ہیں،
اتنا رب قریب محسوس ہو کہ جب دنیا ستائے آپ رب کے دامن میں آ کر پناہ لے لیں. یہ ہے کانشیس پریکٹیکل اسٹیٹ کہ جس میں دنیا ستائے گی آپ اللہ کے پاس جائیں گے. آپ بستر پر جا کر نہیں گریں گے، چاہے آپ بستر پر جا کر چلیں گر بھی جائیں، بٹ آپ کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ ہوگا. آپ جائے نماز بچھائیں گی اور آپ اپنے رب کے سامنے سجدوں میں گڑ گڑائیں گی، رکوع میں گڑ گڑائیں گی، آپ اس سے بات کریں گی، اس لیے کہ آپ کی سوچ رب کی دی ہوئی وحی کی روشنی میں ریفائن ہو رہی ہے. اور ہر انسان، یہ بات شاید مسلمانوں کو کم سمجھ آتی ہے، سارے مسلمان ایک را مٹیریل کی طرح نہیں نکلتے ہیں. سارے مسلمان ایک ہی وحی سے جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اینڈ دین اس وحی کو اپنی پرسنالٹی کے ساتھ، اپنی ریفائن پرسنالٹی کے ساتھ ایک کمبینیشن بناتے ہیں. اب ہر انسان کی شخصیت کا پہلو اللہ سنوارتا جاتا ہے، اور اسی لیے یہاں پر ایک کنیکشن میں نے آپ کو کہا، اگلی ایکسپلینیشن بین التوکل و صبر ہم ڈسکس کریں گے. آیت نمبر 9 اور 10 کا تعلق کیا ہے؟ آیت نمبر 9 کہہ رہی تھی کہ آیت نمبر 9 کا تعلق بائی دا وے آیت نمبر 8 سے تھا. تبتل علیہ کا تعلق تھا فاتخذہ وکیلا، اور فاتخذہ وکیلا کا تعلق ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. سو سورت بالکل انٹروینڈ ہے، بہت کلوزلی کانٹیکٹ میں ہے. جب تک اللہ پر توکل نہیں ہوگا، جب تک تبتل علیہ، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا ہوگا، صبر نہیں ہو سکتا. صبر از اے کوالٹی، صبر از اے اسکل، اور یہاں حکم دیا گیا ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ صبر کیجئے جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں یا جو کچھ یہ لوگ فیوچر میں کہیں گے، آپ صبر کیجئے. صبر ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ نے جس کے حوالے خود کو کیا ہے اس پر مکمل بھروسہ نہ ہو. تو قرآن نے جو صبر کرنے کا حکم دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ اے محمد، جو آپ کے دشمن یا جو اسلام کے دشمن بولتے ہیں، جو بولتے ہیں بولنے دیں، جو کرتے ہیں کرنے دیں. بٹ اے ویری اسٹرانگ پوائنٹ، یہ جو بولتے ہیں بولنے دیں اور یہ جو کرتے ہیں کرنے دیں، اس کو سمجھیں. اس لیے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ہیں، یہ وہ مقام ہے جس کو آپ اور میں اگر سمجھ جائیں نا تو ہم اپنی زندگیوں کو دوسروں کی زندگیوں سے کانسٹنٹ کمپیئر کرنا چھوڑ دیں. آپ کو قرآن اچھی سوچ دیتا ہے اچھے ایمان کے ساتھ، اور قرآن آپ کو آپ کی پرسنالٹی میں آگے بڑھنے کا موقع دکھاتا ہے. یاد رکھیں، قرآن ہم میں سے ہر ایک کو نا ایک آئیڈیا دیتا ہے، اور جب انسان آئیڈیا کے ساتھ جینے لگ جاتا ہے نا اس کی زندگی بامقصد ہو جاتی ہے. اور جب اس کے آئیڈیاز کلام اللہ سے ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں تو پھر اس کی پوری زندگی انہی آئیڈیاز کے گرد گھومتی رہتی ہے. اب انسان زندہ رہے نہ رہے، آئیڈیا زندہ رہتا ہے. میلکم ایکس نے کہا تھا نا، یو کین کل اے مین بٹ یو کین ناٹ کل این آئیڈیا. اسلام ایک آئیڈیا ہے، میں ختم ہو جاؤں گی، اسلام ختم نہیں ہوگا. اور اگر میں نے اپنے آپ کو اس آئیڈیا سے کنیکٹ کر دیا تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، بٹ میرا آئیڈیا تو پروسیڈ کرے گا. تو زندگی میں کسی انسان کو دیکھ کر اپنے آپ کو پریشان کرنے کی بجائے اسلام کے دیے ہوئے آئیڈیا سے اپنی پرسنالٹی کو اٹیچ کرنا، یہ آپ کو بہادری کے وہ سٹینڈرڈ دے گا، کامیابی کے وہ میجرمنٹس دے گا کہ آپ پھر دوسروں سے نہیں پوچھیں گی اچھا یہ ہوتی ہے کامیابی، اچھا یہ ہوتی ہے بہادری. قرآن الگ بہادری کے انداز دکھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت الگ بہادری کے انداز دکھاتی ہے. بس آپ نے یقین ڈیولپ کرنا ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اسی میں میرا فائدہ ہے. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا صبر کیجئے جو بھی یہ لوگ کہتے ہیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، رسول اللہ کو یقین تھا کہ وہ اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کمزور سمجھتے ہیں، اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ آپ میں دشمن سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ آپ کو جواب اپروپریٹ دینا نہیں آتا، اس لیے نہیں آپ سے یہ کہا جا رہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ بیکاز آپ مسلمان امت ہوتے ہوئے جو ہے آپ اور میں ہم کمزور لوگ ہیں، ڈرپوک لوگ ہیں. نہیں،
اس میں اللہ تعالیٰ جس آئیڈیا سے کہنا چاہ رہا ہے جسٹ ٹرائی ٹو ریچ ٹو دیٹ آئیڈیا. کیوں روکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیوں روکا آج مجھے اللہ نے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہ جب کوئی لوگ بلا وجہ بغیر سوچے سمجھے بات کر رہے ہوں جسٹ بی کوائٹ؟ کیوں اللہ کہتا ہے اس میں تمہاری کامیابی ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں بات نہیں کرنی آتی، انڈر کانفیڈنٹ ہے، جواب نہیں دینا آتا، جو مرضی کہیں. You are not taking their idea of success and bravery. You are taking the idea of Quran and Sunnah. اور قرآن اور سنت کا آئیڈیا یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، تو اس لیے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو یقین دلا دیا جائے کہ اللہ کا آئیڈیا کیا ہے، ان اللہ یحب الصابرین. یہ ہے آئیڈیا. وہ تو صبر کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تو صبر کرنے والوں سے بہت پیار کرتا ہے. تو یہاں توکل کا صبر سے ایک بہت گہرا تعلق بن رہا ہے، اس لیے کہ کنزیکٹیو آیت میں صبر کا حکم آ گیا ہے جو پہلے آپ کو توکل کا ملا تھا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ آئیڈیا دینا چاہ رہے ہیں. واٹس دا آئیڈیا؟ واٹس دا کنیکشن؟ وائی دیر از اے کمبینیشن؟ You cannot be patient in life unless you trust Allah. صبر نہیں آ سکتا آپ کو جب تک کہ آپ اللہ پر مکمل بھروسہ نہ کر لیں، جب تک کہ یہ یقین نہ ہو جائے کہ زندگی کے معاملات کسی اور کے کنٹرول میں نہیں ہیں، صرف میرے رب کے کنٹرول میں ہیں، اور میرے رب کے پاس ساری طاقت، سارے خزانے ہیں. ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت ہے ہی نہیں اس رب کے علاوہ. تو جب اتنے اسٹرانگ رب کے حوالے خود کو کر دیا ہے تو پھر ذرا تھوڑا سا اپنے اندر ٹھہراؤ لے کر آئیں. تو سب سے پہلی چیز کیا اس کنیکشن کے اندر کہ جس کے ہاتھ میں زندگی دی ہے اس پر توکل ضروری ہے تاکہ صبر کیا جا سکتا ہے. صحیح. پھر یہ کہ رب کی کنٹرول میں تو ہر شے ہے. اگر وہ مجھے کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ میرے آس پاس کی سچویشن کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے، وہ میرے کاموں کو بھی جو بگڑے ہوئے ہیں ان کو سنوار سکتا ہے، وہ میرے لیے جو بھی حالات لے کر آئے گا. توکل کا یقین ہوتا ہے اس میں خیر ہے. چاہے میں رو رہی ہوں اس میں بھی خیر ہے، چاہے میں تھک رہی ہوں اس میں بھی خیر ہے، چاہے میں پریشان ہوں اس میں بھی خیر ہے. تو یہ توکل اور صبر کا کمبینیشن سورت المزمل میں دے کر مجھے اور آپ کو بہادری کا ایک نیا آئیڈیا دیا ہے. صبر کرو حالات پر، گھبراؤ نہیں، شور نہیں مچاؤ، واہ ویلا نہیں کرو. اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. جسٹ کیپ آن کیرنگ دس آئیڈیا. اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا. اس کے راستے پہ چلتے ہوئے جو مشکل آئے گھبرانا نہیں ہے، چلتے جانا ہے. اگلی ایکسپلینیشن یہ جو کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، وَاصْبِرْ صبر کی بات کی، تو ہماری اگلی ایکسپلینیشن ہے مفہوم الصبر. صبر کا مفہوم. صبر ایک کیفیت ہے، اٹس اے اسٹیٹ. آپ کہہ سکتی ہیں صبر ایک کوالٹی ہے، اٹس اے صفت. عربی زبان میں صبر صاد با را سے بنا ہے. عربی میں کہتے ہیں الامساک فی ضیق، الامساک فی ضیق، یعنی کہ کسی کو تنگی کی حالت میں روک کر رکھنا صبر کی بالکل بیسک ڈیفینیشن. تو اسلام جو ہمیں صبر کرنے کو کہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ انکنٹرولڈ سچویشن میں کام کمپوزڈ رہو. جب نعمتیں مل جائیں اس وقت بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، آپے سے باہر نہ ہو جاؤ. شریعت پر عمل کرتے ہوئے بھاری پن محسوس ہو تو خود کو اس بھاری پن کے اثر میں آنے سے روک کے رکھو. نفس بے جا خواہشات کرے تو اپنے آپ کو کنٹرول کرو، صبر ہے. اور یہ صبر مومن زندگی بھر کرتا ہے، اس لیے کہ زندگی میں ہم مختلف کیفیات میں ہوتے ہیں، لیکن صبر ہمیں ہر وقت کرنا ہوتا ہے.
صبر ہمیں ہارڈ شپس میں بھی کرنا ہوتا ہے اور صبر ہمیں نعمتوں میں بھی کرنا ہوتا ہے. ہاں مشکلات میں صبر obvious ہوتا ہے، شکر میں بھی صبر ہوتا ہے، لیکن شکر میں ہم آپے سے باہر نہ ہو جائیں، ہم وہ شکر کا صبر کر رہے ہوتے ہیں. مشکل میں آپ تھک رہی ہوتی ہیں، رو رہی ہوتی ہیں، گر رہی ہوتی ہیں، آپ کا پاؤں سلپ کر رہا ہوتا ہے، مگر آپ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت اور اطاعت پر امساک روک کر رکھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول آتا ہے، بڑی پروفاؤنڈ بات انہوں نے کی جس کا مفہوم ہے، وہ کہتے ہیں انسانوں کی اکثریت میجورٹی قیامت کے دن اپنی نیکیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت کی مستحق ہو کر جنت میں داخل نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں بیکاز آف دا ہارڈشپ دیٹ دے فیسڈ اینڈ دا صبر دے ڈیڈ، اس وجہ سے وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے. یعنی اکثر لوگوں نے جو مشکل پر صبر کر کے اللہ کی رحمتوں کی امید میں زندگی گزاری، ان کو اللہ اس صبر پر جنت دے گا. اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ مشکلات میں صبر obvious ہو جاتا ہے، مشکلات کا صبر واضح نظر آتا ہے، because you try your best to hold yourself back from disobedience of Allah, from hurting anyone, from creating more fuss in your surrounding. تو سب کو نظر آتا ہے. ہاں اس میں چاہے دنیا کی ناکامی ہو، یاد رکھیں آپ کا صبر آسمان والے کے لیے آئیڈیا آف سکسیس ہے، دنیا والوں کے لیے ہو سکتا ہے وہ ناکامی ہو. مگر مومن کیونکہ اللہ کی رضا پر فوکسڈ ہوتا ہے، تو جو آئیڈیا کلام اللہ دیتا ہے مومن کا سارا فوکس اس پر ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت نمبر 10 میں کہا، جب آپ اس ذمہ داری کے ساتھ باہر نکلیں گے تو آپ کو توکل کے ساتھ ساتھ صبر درکار ہوگا. فَاتَّخِذْهُ وکیلا میں بھی حکم تھا، اس کو وکیل بناؤ. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ میں بھی حکم ہے، صبر کریں، آپ کو کرنا ہوگا جو آئندہ وہ کہیں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پری آرم کر دیا گیا کہ آپ جب باہر جائیں گے اس وحی کو لے کر تو لوگ آپ کو کچھ ایسا کہیں گے جس پر صبر درکار ہوگا. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. ایمان والو، رسول اللہ کے تھرو تم بھی سن لو، ایمان کے ساتھ امتحان آئیں گے، مگر تم نے یاد رکھنا ہے تم نے خود کو کس کے حوالے کیا ہوا ہے. تم نے گھبرانا نہیں ہے، تم نے اینگزائٹیز کا شکار نہیں ہونا، تمہارے قدم نہیں شیک کرنے چاہیے. اور سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے امتحان کے سامنے ہمارے امتحان کیا ہوتے تھے. آج قرآن سمجھ آنا شروع ہوتا ہے اور جن کاموں کو ہم غلط سمجھ کر گناہ سمجھ کر چھوڑتے ہیں، ہمارا امتحان کیا ہوتا ہے؟ بار بار اس کی ٹیمپٹیشن آ رہی ہوتی ہے، شیطان بار بار اس کی کریونگ دلا رہا ہوتا ہے، یا شیطان انسانوں کو وہیکل بنا کے ہمارے اپنوں کے تھرو، دوستوں کے تھرو، ان کی محبت کے اظہار کے تھرو، دیکھو تمہیں خوشی ملے گی، آؤ ہمارے ساتھ وہاں چلو، آؤ ہمارے ساتھ یہاں چلو، کوئی گناہ کی بات نہیں ہوتی ہے، کیا پیرانوائڈ ہو گئی ہو، کوئی بات نہیں، کانسرٹ میں چلتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دل بہل جائے گا. یہ کانسٹنٹلی کیفیت امتحان کی کیفیت ہوتی ہے. ہم جیسوں پر یہ امتحان آتے ہیں، تو ایسے میں چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جن پر سخت امتحان آئے، چاہے صحابہ کرام ہو جن کی کمر کو توڑ دیا گیا امتحانوں اور آزمائشوں سے، چاہے ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے کمزور سے ایمان والے لوگ ہوں، صبر کے مقام آتے ہیں، امتحان آتے ہیں. بس ہر وقت یاد رکھیں میں نے جس رب کے حوالے خود کو کیا ہے وہ مجھے رسوا نہیں کرے گا، بس میں نے گناہ میں دوبارہ نہیں جانا. تو یہ جو صبر کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے، آپ اس کے بارے میں جان سکتے ہیں. قریش نے کیا کچھ آپ کے اوپر ظلم نہیں کیا، آپ کے ساتھیوں پر آپ پر الزامات لگائے، آپ کو ریڈیکیول کیا، آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، تو اللہ نے واضح کر دیا فکر مت کریں، صبر کریں. اور جس رب کے حوالے خود کو کیا ہے اس کی کلیئر انڈرسٹینڈنگ حاصل کر لیں.
وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ کے بارے میں 4 اوپینینز کلاسیکل اسکالرز میں کم سے کم موجود ہیں. These are the minimum I'm bringing in front of all of you. 4 آراء پر بات کرتے ہیں. نیکسٹ ایکسپلینیشن. یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ پر توکل کریں اور اس کی کلیئر انڈرسٹینڈنگ رکھیں. سو 4 آراء میں سے پہلی رائے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ کا مطلب کیا ہے؟ جب وکیل اللہ کو بنا لیا تو جس کے حوالے آپ نے خود کو کیا ہے آپ کو چپ کرنے کو کہہ رہا ہے نا، خود سنبھال لے گا سچویشن کو. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ آپ کو اور مجھے یہ بتا رہا ہے اسکالرز کے مطابق اللہ نے مومنین کو کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں، رسول اللہ خاموش ہو جائیں، مگر ظاہر ہے اللہ نے ظالم کو تو روکنا ہے. تو ظالم کو کون روکے گا؟ وہی جو آپ کا وکیل ہے، وہ جو آپ کا رب العزت ہے، جس کے حوالے آپ نے خود کو کیا ہے. بھلا کیا وہ اب آپ کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھے گا؟ تو اب جب میری مدد میرا رب کر رہا ہے، میری خاموشی اصل میں خاموشی نہیں ہے، میری خاموشی صرف اپنے رب کے آئیڈیا پر سبمیشن ہے، تو میرا رب مجھے تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ رب ہے، وہ مومنین کے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لیتا ہے. مومنین کو روک دیتا ہے، بدلہ خود لیتا ہے. اپنے معاملات میں اپنے رب کو وکیل بنانا شروع کر دیں. دس از اے ہائر اسٹیشن. آسان نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ زبان پر بہت سے الفاظ آ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم خود ہی سنبھال لیں گے معاملہ، ہم خود دیکھ لیں گے ہم نے کیا جواب دینا ہے، بیکاز ہمیں صبر نہیں ہو رہا ہوتا. بٹ اللہ کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. بی کوائٹ، اسٹے کوائٹ، مت بولو. اللہ کی صفات کے ساتھ اللہ کا تعارف اس لیے کرایا جاتا ہے کہ خالی الوکیل 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 کی تسبیح نہ پڑھتے رہے کہ بس دانے گرائے جا رہے ہیں الوکیل 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 کے. انٹرنلائز کریں. جس وقت آپ کو آزمائشوں کا سامنا ہو کہیں الوکیل. سامنے راستے نظر نہیں آ رہے، کہیں الوکیل، وہ راستہ بنائے گا. یہ اللہ کے نام اسماء حسنہ ختم کرانے کے لیے اور محفلیں سجانے کے لیے نہیں ہمیں دیے گئے. یہ دیواروں پر فریم کرا کے اسماء حسنہ ہینگ کروانے کے لیے ہمیں نہیں دیے گئے. ان ناموں کو انٹرنلائز کریں. ان ناموں کے مفہوم سے حکمت کے موتی اپنے سوچ میں بٹھائیں. تسبیح کے موتیوں کو ایک طرف کر دیں، اپنے ختم کی محفل ایک طرف کریں، اور ان ناموں کے مفہوم کو انٹرنلائز کر کے دل کی محفل میں ان مفہوم کو سجائیں تو پرسنالٹی میں وزن آ جائے گا، مضبوطی آ جائے گی، میچورٹی آ جائے گی. اپنے 5 فٹ کے جسم پر ان اسماء کی صفات کا ریفلیکشن ہینگ تو کریں. دیوار پر اسماء حسنہ ہینگ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ کاروبار اور گھر میں برکت آ جائے گی، اور ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کو وکیل کیسا بنانا ہے، اللہ کو الحسیب کیسا سمجھنا ہے. اپنے 5 فٹ کے جسم پر اللہ کے ناموں کے میننگز ہمت لے کر عمل کے پھولوں کے ساتھ ہینگ کریں. ہم پتہ نہیں نہ جانے کن چکروں میں پڑ جاتے ہیں کہ بس سارا فوکس جو ہے وہ نمبر کاؤنٹ پر رہ جاتا ہے. 1,00,000 دفعہ یہ پڑھ لو، 5,000 دفعہ یہ پڑھ لو، 2,000 مرتبہ یہ پڑھ لو، 36 دفعہ یہ پڑھ لو اور 32 دفعہ یہ پڑھ لو. forget about the number. ایک دفعہ بھی اللہ کو الوکیل سمجھ کر اگر زندگی میں میں نے فیصلے کرنے شروع کر دیے، my زندگی will be completely transformed under a beautiful idea of Quran. This is Surat Muzammil is teaching. This is what Surat Muzammil is teaching. یہ پہلی رائے ہے. اللہ کو وکیل بنا لیں اور اس کے بعد یقین رکھیں مجھے چپ کرنے کو کہہ رہا ہے، معاملہ وہ سنبھال لے گا، وہ خود ہی سنبھال لے گا دشمن کو. سیکنڈ مفہوم وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. وہ جو کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اس پہ خاموش رہیے، یعنی ان کی بات کا جواب نہیں دیں. لیکن خاموش رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بات ہی کرنا چھوڑ دیں. آپ کے رشتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو رلاتے ہیں، آپ کو ستاتے ہیں، آپ کے حق غصب کر لیتے ہیں، آپ کی قدر نہیں کرتے. یہ نہیں کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ پہ کہ اب آپ آج سے جا کے کہیں جو جو مجھے ستاتا ہے میں کسی سے بات نہیں کروں گی، میں بات ہی نہیں کروں گی، میں سورت مزمل پڑھ کے آ گئی. I will not talk to any one of them. نہیں، سنیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. اللہ نے آپ کو اس غلط
ناجائز ظلم کی بات پر جواب دینے سے منع کیا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ کہا ہے صبر کے ساتھ صبر کی خوشبو بکھیرو اور بات کرو تو بھلی کرو. وہ چیپٹر بند کر کے بات کرو. وہ چیپٹر بند کر کے بات کیسے ہو سکتی ہے؟ السلام علیکم، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کھانا کھائیں گی؟ آپ چائے پیئیں گی؟ آپ کے لیے کچھ لا دوں؟ I'm just giving you examples. It's up to you. Whoever is standing in front of you. جو آپ کو صبر کرنے کا موقع دے رہا ہے، ڈپینڈنگ اپون کوئی بھی رشتہ ہے آپ کا اپنا. آپ کے اندر تو رب کا تعارف بیٹھ گیا ہے نا. آپ نے رب کے کہنے کے مطابق اس انسان کے ظلم اور غلط بات پر بدلہ نہیں لینا، بس اس وقت چپ کر جانا ہے. انتقام نہیں لینا. ظاہر ہے جب آپ کسی سے انتقام نہیں لیتے تو پھر آپ انتقام کہیں بھی نہیں لیتے. انڈائریکٹ سامنے والے کی انسلٹ نہیں کرتے. آپ کہیں اس بات پر تو میں چپ کر گئی اور اس کے بعد ہم بھگو کر کسی اور بات کے اوپر انڈائریکٹلی باتیں سنا رہے. یہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ نہیں ہوتا ہے. When this is وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, that chapter is closed. Because میں نے اس رب کے حوالے کر دیا ہے. آپ کورٹ میں لے جاتے ہیں اپنا کیس. اب آپ گھر آ کے تھوڑی لڑائیاں کرتے ہیں آستینے چڑھا کے. آپ کہتے ہیں کورٹ میں بات ہوگی. بیکاز اب آپ نے جج کے حوالے کر دیا ہے. سو یہاں جس رب کو آپ نے وکیل بنا لیا ہے, he is the judge. Let him handle the matter. باقی اپنی رشتہ داری نبھائیے, بھلی بات کیجیے, انتقام مت لیجیے, انتقامی کاروائیاں مت کیجیے, انڈائریکٹ انتقام اور کرٹیسزم نہیں کیجیے. جب آپ انتقام omit کر دیتے ہیں, زبان میں خیر خواہی آ ہی جاتی ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ میں انتقام کی بجائے اس بات سے نیویگیٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو خیر خواہی کی گفتگو پر, سمپل گفتگو. کس نے کہا ہے ٹھٹھے ماریں؟ کس نے کہا ہے جوکس کریک کریں؟ کون کہہ رہا ہے؟ جو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے صرف تعلق رکھیے, سلام دعا رکھیے. السلام علیکم, وعلیکم السلام, طبیعت پوچھ لی, دیٹس اٹ. یہ نہیں کہا جا رہا کہ اب 4 گھنٹے بیٹھ کے گپے ماریں گے جسٹ لائک کہ کچھ ہوا ہی نہیں. نہیں, اڈاپٹ اے پریکٹیکل اپروچ. یہ مفہوم وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ میں کلاسیکل اسکالرز نے جس طرح سمجھایا ہے, دس از obvious کہ یہ اس میں ہڈن ہے. تیسرا مفہوم جو اسکالرز بتاتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ میں, آپ اگر ان مفاہیم کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں اپلائی کریں, ہو نہیں سکتا آپ ایک خوبصورت اٹریکٹیو شخصیت کی جو ہیں وہ مالک نہ بن جائیں. You will sprinkle kindness all around even though کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں ظلم ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو تھے. سراؤنڈنگ میں ظلم تھا, تانے تھے, مشکلات تھیں, پرسیکویشن تھا, ایک دوسرے کے ساتھ کانسٹنٹ حق مارنے کے معاملات تھے, بٹ آپ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ پر جمے ہوئے تھے. تیسرا مفہوم, یہ قریش کے لوگ ہوں یا تمہارے آس پاس کے وہ لوگ ہوں جو شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. قریش کیا کرتے تھے؟ بار بار اپنے بتوں کو, اپنے آئیڈلز کو اللہ کے برابر لے کر آتے تھے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ میں اسکالرز نے کہا اس کا یہ مفہوم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے صحابہ اور ان کی امت سے کہہ دیا کہ ان کے بتوں کو برا بھلا کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ ان کا ذکر اگنور کر دیں اور رب کی ذات اور صفات اور ایٹریبیوٹس کو ہائی لائٹ کریں. جب رب کی صفات واضح ہوں گی, آٹومیٹیکلی بتوں کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی. اس لیے یہ دین کا سب سے خوبصورت آئیڈیا ہے. I just love this idea. اور یہ آئیڈیا کیا ہے کہ حق سپریڈ کرنے کے لیے حق کا اظہار کریں, حق اپنا لیں, حق کو عمل میں لے آئیں, باطل خود بخود واضح ہو جائے گا. بالکل جیسے دن کی روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے, اندھیرا خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ سورج جو ہے وہ صبح صادق کے وقت ایک دم سے آتا ہے اور اندھیرے کو کرس کرتا ہے, کیا اندھیرا پھیلا کر رکھا ہوا ہے, اور اس کے بعد ایک رے آف لائٹ, دوسری رے آف لائٹ, تیسری بٹن کی طرح آن ہوتی ہے. نہیں, خاموشی سے سورج آنا شروع ہوتا ہے, خاموشی سے اوپر اٹھنا شروع ہوتا ہے, خاموشی سے روشنی پھیلانا شروع کرتا ہے, خاموشی سے اندھیرا ختم ہونے لگ جاتا ہے.
میں آج ریلیجس گراؤنڈ پر کھڑے ہوئے لوگوں سے اگر بات کروں، برائے مہربانی اگر آپ اس اصول کو اپنا لیں، حق اپنائیں، حق پر عمل کریں، آس پاس کے باطل اور کنفیوژنز خود چھٹ جائیں گے، آپ کی زندگی اور اوروں کی زندگی حسین ہو جائے گی۔ یہ آئیڈیا اپنا کر آپ دین کی خوبصورتی تیزی سے فلٹر ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ کیا آئیڈیا؟ حق بتایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتا کر اپنائی جاتی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ پھر جو بدعتیں ہوتی ہیں نا، آپ کو ان کی لسٹیں نہیں پرووائڈ کرنی ہوتی، ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ آپ پوری لسٹ کی لسٹ بدعت کی دے رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ اسٹاپ ڈوئنگ دس۔ جو سنتیں ہیں اس کو اپنانا شروع کر دیں، بدعتیں خود بخود فزل آؤٹ کر جائیں گی۔ لوگ خود بخود اللہ کی محبت ایک دفعہ دل میں آ گئی تو وہ جذبات سے زیادہ عقل سے فیصلے کریں گے، جذبات سے زیادہ فار سائٹڈ ہو کر سوچیں گے۔ حق کی پاور ہوتی ہے، حق اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے۔ ہم حق کو صرف دعووں کی حد تک رکھتے ہیں، درسوں کی حد تک رکھتے ہیں، دوسروں کو سکھانے کے لیے رکھتے ہیں۔ جس دن حق ہم نے اپنے عمل میں اپنانا شروع کر دیا، اس حق کا روب، اس حق کا آئیڈیا ہمارا روب، ہمارا آئیڈیا بن جائے گا۔ پھر عزتیں بھی ملیں گی، پھر بات بھی مانی جائے گی، پھر زندگیاں انسان کی سہل ہونے کی طرف بھی چلی جائیں گی۔ تو دس از تھرڈ مفہوم۔ فورتھ مفہوم وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ کا، فورتھ اینڈ دا فائنل ون۔ اسکالرس کہتے ہیں کہ مقامات سلوک میں، یعنی کہ آپس کے تعلقات میں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ سے مخلوق کا مخلوق کے ساتھ اعلیٰ اسٹیشن بیان کر دیا گیا۔ اور وہ کیا؟ کہ اللہ نے اعلیٰ ظرفی بتائی ہے مومنین کو اڈاپٹ کرنے کے لیے۔ احسان کا رویہ اڈاپٹ کرو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ بتا رہا ہے۔ کیا؟ وہ جو آپ کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، آپ ان سے انتقام لینے کا ارادہ ہی ترک کر دیں، اس سے بڑھ کر اعلیٰ ظرفی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نمازوں میں ان کے لیے دعائے ہدایت کرنا شروع کر دیں، اس سے بڑی اعلیٰ ظرفی کیا ہو سکتی ہے مقام سلوک میں؟ تو فورتھ رائے یہ ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ کہہ کر رسول اللہ اور ان کی امت کو ایک ہائیسٹ سٹینڈرڈ دے دیا گیا انسانوں کو ڈیل کرنے کا۔ جو آپ کو گرانے کی کوشش کریں، آپ ان کے حق میں ہدایت کی دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ جو آپ پر ظلم کریں، آپ خاموش رہتے ہوئے رب پر معاملہ چھوڑتے ہوئے آپ ان کے ظلم کو اگنور کر کے، انتقام کو اگنور کر کے صرف خیر کی بات کریں۔ یہ چاروں مفہوم اس آیت کے حصے میں اسکالرز نے الیبوریٹ کیے ہیں، اور سورت مزمل کی اس آیت کے تھرو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسے حالات کا آنا مومنین پر مسٹ ہے، جہاں مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو روک کر صبر کرنا ہوگا۔ اسی سے میری اگلی ایکسپلینیشن کنیکٹڈ ہے۔ دنیا کی ایک سنت ہے، دنیا کی سنت، اور دنیا کی سنت کیا ہے؟ اس دنیا میں امتحان آتے ہیں، مسلمان پر بھی آتے ہیں، نان مسلم پر بھی آتے ہیں۔ مسلمان امتحان کو امتحان سمجھتا ہے، نان مسلم اپنے اپنے ڈاگما کے حساب سے اس کو جو سمجھتا ہے وہ ایک مختلف اسپیکٹرم ہے۔ اللہ نے دنیا بلا ان آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ہر نبی نے ٹریبولیشن کو فیس کیا ہے، اینڈ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم از سمپلی a game changer in a sense کہ آپ قرآن پڑھ کے، احادیث پڑھ کے جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں، اب آپ کے اصل ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ بیکاز بہت سے لوگ دین کی طرف آتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اس میں شہرت ہے، بیکاز آپ ایک دیندار انسان کہلائیں گے، ایک ابھی بھی دنیا میں اسٹریٹا ہے جہاں آپ کو بہت عزت ملے گی، بڑا چارم نظر آتا ہے لوگوں کو۔ بٹ وین یو ول ریچ ٹو دس حدیث، اٹ ول بی اے کمپلیٹلی گیم چینجر فار دا بلیور۔ اور یہاں اصل امتحان ہوتا ہے کہ میں
واقعتاً ایمان کے ساتھ ایمان کی طرف آئی تھی، یا میں نے کچھ دنیا کے مٹیریلسٹک سٹرنگز اٹیچ کیے ہوئے تھے اور ان کے تھرو میں ایمان کی طرف آئی تھی؟ جامع الترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا ای الناس اشد بلاء، انسانوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آئیں؟ الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آئیں، ثم الامثل فالامثل، پھر درجہ بدرجہ جو انبیاء سے قریب قریب تھے، یعنی کہ نیکی میں بڑے ہائی اسٹیشن کے تھے، فیبتلی الناس علی قدر دینہم، انسان کو نا اللہ اس کے دین کے لحاظ سے آزماتا ہے، فمن سخن دینہ اشتد بلاؤہ، ہلا دینے والے الفاظ ہیں، فمن سخن دینہ اشتد بلاؤہ، جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے آزمائش اتنی سخت ہوتی ہے، جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنی آزمائش سخت ہوتی ہے، ومن ضعف دینہ ضعف بلاؤہ، اس کی اگر دین میں کمی ہوتی ہے آزمائش بھی اس کی ہلکی پھلکی کمزور سی ہوتی ہے، اور یہ جو دین والا ایمان والا جس پر سخت آزمائشیں آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيُصِيبَهُ الْبَلَاءَ حَتَّى يَمْشِي فِي النَّاسِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَتُهُ، یہ جس کی جتنا امتحان اس کی اتنی سخت آزمائشیں، تو جب اس پر آزمائشیں آتی ہیں اور وہ صبر کرتا ہے تو زمین پر ایسے چلتا ہے کہ وہ سن لیس ہے، اللہ اس کی خطائیں اس سے دھو کر پاک کر دیتا ہے۔ جب آپ کے حالات نہ بدلیں، جب آپ کا گڑ گڑانا نہ سنا جا رہا ہو بظاہر، جب آپ کے لیے برداشت بالکل آپ کی اپنی طاقت سے باہر ہو رہی ہو، جب آپ کو کوئی سہارا نظر نہ آ رہا ہو، جب حالات تس سے مس نہ ہو رہے ہوں، tell yourself about this حدیث، انبیاء کے پیچھے پیچھے کے راستے پر ہیں آپ، اور یہ جو آپ تکلیفیں اٹھا رہی ہیں یہ آپ کا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقْبُلُونَ بن جائے گا، اور یہ آپ کو اس زمین پر ایسا چلائے گا دنیا میں سن لیس انسان بن جائیں گی آپ۔ حالانکہ دنیا میں سن لیس بننا پاسبل نہیں ہوتا، مگر یہ جتنی بڑی یہاں محنت ہے، جتنی بڑی پرائز ہے، اتنا بڑا ریوارڈ ہے۔ حَتَّى يَمْشِي فِي النَّاسِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَتُهُ، ایسے چلتا ہے لوگوں کے درمیان میں کہ جیسے اس نے کبھی کوئی خطا ہی نہیں کی، forget about گناہ، خطا ہی نہیں کی اس نے کوئی، راستہ تھوڑا مشکل ہے بٹ راستہ بہت نعمتوں والا ہے۔ 4 دن جان لگا دیتے ہیں اگر پتا ہو کہ 4 دن کے بعد یہاں پر جا کر لاٹری نکل آئے گی، اور ابھی تو پتا ہے چلو اللہ کے راستے پر، کرو لوگوں کے ظلم پر صبر، لاٹری لاٹری ہے، کنفرمیشن ہی کنفرمیشن ہے، مگر ہمیں یہ آوازیں کانوں پر سنائی ہی نہیں دیتی، آئیڈیاز اپیل نہیں کرتے۔ اسی حدیث کی بیسس پر کلاسیکل اسکالرز کہا کرتے تھے اباؤٹ دس دنیاز لائف، وہ کہتے تھے ہذہ دار، دنیا ایک ایسا گھر ہے، دار ہمن، یہ غم کا گھر، دار غمن، یہ حزن کا، تکلیف کا گھر ہے، دار فتنتن، آزمائشوں کا اور فتنوں کا گھر ہے، ودار بلاء، کانسٹنٹ ٹریبولیشن اور امتحان کا گھر ہے۔ یہ دنیا کی آزمائشیں تو اللہ کے بندوں پر آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں، آپ سے پہلے کے انبیاء پر آئیں، اور کس طرح سے آئیں قرآن بھرا ہوا ہے۔ انبیاء پر بہتان لگائے گئے، انسلٹ کی گئی، مذاق اڑایا گیا، مطلب سوچیں انبیاء جو انسانوں میں سب سے بہترین انسان ہیں ان کو انسلٹ کیا گیا۔ ذرا اپنے اپنے ذہن میں اپنی اپنی کیفیات سب لے کر آ جائیں، جن کو لگتا ہے لوگ میری انسلٹ کرتے ہیں، میرے اپنے میری انسلٹ کرتے ہیں، ریمائنڈ یور سیلف، انبیاء کی انسلٹ کی گئی، انبیاء پر سلینڈر کیا گیا، بہتان لگائے گئے، انبیاء کو ریڈیکیول کیا گیا، مذاق بنا دیا گیا ان کا، انبیاء کو موکڈ کیا گیا، لوگوں کے سامنے حقیر بنا کر کھڑا کر دیا گیا، انبیاء کو ٹارچر کیا گیا، آخر قتل نہیں کیے بنی اسرائیلیوں نے اپنے نبی۔ قرآن کانسٹنٹ سٹرگلز بتاتا ہے انبیاء کی، کیوں گھبراتے ہیں حالات سے،
مت گھبرائیں لوگوں سے. یہی لوگ ہوں گے جو آپ کے اس وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ پر عمل کی وجہ سے چند دنوں، چند مہینوں، چند سالوں کے بعد آپ کی قدر کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. یقین تو رکھیں. یقین جتنا پختہ، رزلٹ اتنا کرسٹل کلیئر. یہ آزمائشیں انبیاء پر آئی ہیں. نوح علیہ السلام نے جو انسلٹ نوح علیہ السلام کی کرنا شروع کی ہوئی تھی، آپ اور میں اس انسلٹ کو برداشت نہیں کر سکتے. آپ سوچیں کہ میں کلاس میں آ کے بیٹھوں اور سارے اسٹوڈنٹس اپنے دوپٹے اپنے کانوں کے اوپر باندھ لیں، انگلیاں کانوں میں ڈال لیں اور کہیں کہ نہیں سننا ان کو، بس جائیں یہاں سے. How much insult one can feel through this action. سورت نوح آیت نمبر 7 جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ. اپنے سروں پہ چادریں ڈال لیتے تھے، جاؤ یہاں سے نوح، ہم نے نہیں سننا تم کو. صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا تھا؟ سورت قمر آیت نمبر 25 أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ. لو بھلا ہم میں سے تم پر ہی وحی آنی تھی، یہ ذکر تم پر ہی نازل ہونا تھا. بل ہوا کذاب اشر، کسی نے آپ کو نہیں کہا ہوگا اس طرح سے. اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے تم تو بوسٹ فل لائر ہو. موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی، سورت صف آیت نمبر 5 شکایت کر رہے ہیں لوگوں سے، یا قومی لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ. کیوں مجھے اذیت دیتے ہو میرے لوگوں؟ تم نہیں جانتے میں اللہ کا رسول ہوں. ان کی قوم ان کو کانسٹنٹ پین دیتی تھی. ہر نبی کو اذیت دی گئی. سورۃ الانعام آیت نمبر 34 وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. تمام رسولوں کو جھٹلایا گیا، انسلٹ کی گئی، ریڈیکیول کیا گیا. انہوں نے کیا کیا؟ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا. جنہوں نے بھی ان کا مذاق اڑایا تھا انہوں نے اس پر صبر کیا. جب سب انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسیپشن نہیں تھے. ان پر بھی برا وقت آنا تھا، ان پر بھی الزامات لگنے تھے، ان پر بھی ٹارچر ہونا تھا، ان کو بھی برے ناموں سے پکارا جانا تھا. اور جب ان کے ساتھ یہ ہوا تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم پر بھی آئے گا وقت، مشکل آئے گی. اور یاد رکھیں جو نصیب میں مشکل ہوتی ہے نا، وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، مشکل تو آتی ہے. فرق صرف یہ ہوتا ہے نان مسلم شور مچا کر اپنی زندگی کو مزید تباہ کن بنا لیتا ہے، اور مسلم صبر کر کے اپنی دنیا اور آخرت کے درجات بلند کر لیتا ہے. قریش نے کیا کچھ برے برے ٹائٹل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیے. آپ کا نام تھا محمد، سب سے زیادہ تعریف کیا جانے والا انسان. قریش کیا کہتے تھے؟ مذمم، سب سے زیادہ مذمت کیا جانے والا انسان، نعوذ باللہ. تو یہ سخت آزمائشیں آئی ہیں، انبیاء پر آئیں، رسول اللہ پر آئیں، صحابہ پر آئیں. ہمیں تیار کیا جا رہا ہے. سورت مزمل ہمیں تیار کر رہی ہے. سوچیں 2022 کے رمضان میں یہ جو پلاننگ ہوئی اللہ کی، مجھے تو نہیں پتا تھا، مجھے تو 4 مہینے پہلے نہیں پتا تھا. انفیکٹ مجھے 1 مہینہ پہلے رمضان سے نہیں پتا تھا. میں حقیقتاً بتا رہی ہوں کہ میں کون سی سورت اس رمضان پڑھا رہی ہوں. نہ آپ کو پتا تھا نہ مجھے پتا تھا. یہ اس کی پلاننگ ہے. ہم میں سے ایک ایک جو اس کلام کو اس طرح سن رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کی پلاننگ تھی. مجھ سمیت ہم سب اس بات کو سنیں تاکہ ہمیں آس پاس کی زندگی میں تھوڑی مضبوطی مل جائے، تھوڑا سٹیمنا بڑھ جائے، تھوڑا ایمان بڑھ جائے، تھوڑا رب کے اوپر توکل بڑھ جائے، تھوڑا صبر کے نئے ڈائمینشنز نظر آ جائیں، اللہ کے کلام کی شان نظر آ جائے. اور اللہ کے کلام کی شان آپ دیکھیں گی، یہ اپنے ریڈر کو مکمل کمفرٹ دیتا ہے. یا ایھا المزمل سے ہی شروع کر لیں. یہ اپنے ریڈر کو مکمل کمفرٹ دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے الفاظ کے سلیکشن میں سپورٹ ہے، کانسٹنٹ سپورٹ. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ انبیاء کو ریڈیکیول کیا گیا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو صاف کہہ دیتے کہ انبیاء کو ریڈیکیول کیا گیا، موکڈ کیا گیا، سلینڈر کیا گیا. اللہ نے قرآن میں وہ الفاظ لا کر رکھ دیے جو الفاظ کفار استعمال کرتے تھے انبیاء کو ریڈیکیول کرنے کے لیے.
مجنو کہتے تھے تو مجنو آ گیا، ساحر کہتے تھے تو ساحر آ گیا، کاذب کہتے تھے تو کاذب آ گیا، کذاب کہا تو کذاب آ گیا، کذاب اشر کہا تو کذاب اشر آ گیا۔ کیوں؟ کیا یہ لکھنا کافی نہیں تھا اللہ کا کہ انبیاء کو ریڈیکیول کیا گیا؟ جن الفاظ میں ریڈیکیول کیا گیا وہ الفاظ اٹھا کر قرآن میں کیوں رکھے؟ کیا وجہ ہے؟ کبھی سوچا؟ کبھی اس کیوں کا جواب تلاش کیا؟ میں بتاتی ہوں، تاکہ آپ اور میں یوز ٹو ہو جائیں کہ جب ریڈیکیول کسی کو کیا جاتا ہے تو کیسے کیا جاتا ہے، تاکہ آپ اور میں یہ جان لیں کہ آپ نے اور میں نے یہی الفاظ یا ملتے جلتے الفاظ رب کے راستے پہ چلتے ہوئے سننے ہیں، تاکہ آپ کو اور مجھے یقین آ جائے کہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر آزمائش کیسے کیسے آتی ہے، ان بندوں نے ان آزمائشوں میں کیا کیا، کس چیز سے خود کو اکوپڈ کیا، کیا چیز سہارا تھاما، ہم بھی وہی تھام لیں، انہوں نے رب کا کلام تھاما، ہم بھی رب کا کلام تھام لیں۔ اس لیے الفاظ مینشن کر دیے گئے تاکہ اگر آج کوئی آپ کا اپنا آپ کو سخت الفاظ میں تانا دیتا ہے، اس وقت آپ کو سورۃ مزمل یاد کرائے، انبیاء کو بھی تانے پڑتے تھے، چپ ہو جاؤ، مت جواب دینا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، بی کوائٹ، اللہ کہہ رہا ہے، بولنا نہیں، بس رک جاؤ یہیں پہ، جسٹ ہولڈ یور ٹنگ بیک، کتنے بھی اچھے جملے بولنے آ رہے ہوں، جسٹ ہولڈ یور ٹنگ بیک۔ یہ سنت ہے انبیاء کی، ایک ایک نبی کا نام لے کر خود کو بتائیں، نوح علیہ السلام کی سنت، صالح علیہ السلام کی سنت، موسیٰ علیہ السلام کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس ظلم پر خاموش رہتے تھے۔ آپ کا علم عمل میں بدل جائے گا، ٹائٹل یہی دیا میں نے، من العلمی الی العملی، غم سے امید کی طرف۔ ہماری امید قرآن ہے، ہماری امید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہماری امید اللہ کی طرف سے آئے ہوئے یہ کلمات ہیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، and the beauty within ما، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا، this ما is موصولۃ العام عربی زبان میں۔ یہ جب ما عربی زبان میں آتا ہے نا، یہ کسی ایک چیز کو اسپیسیفک نہیں کرتا، جنرلائز کر دیتا ہے، یعنی سامنے والا تمہیں غصے میں جو بھی کہے، جو بھی کہے، اٹس اے بگ بریکٹ، ہیوج بریکٹ، سامنے والا آپ کو جو بھی کہے، آپ نے ہر شے پر صبر کرنا ہے، سن کر چپ رہنا ہے۔ جو آپ کو ہرٹ کرنے والا کہے، چاہے آپ کے پاس اس کو چپ کرانے کی کتنی بڑی دلیل ہو، ہرٹ کرنے والے کو جواب میں ہرٹ نہ کریں، خاموش ہو جائیں، جسٹ بی پیشنٹ۔ گھر کے جھگڑوں میں اگر ہم یہ میتھڈالوجی اڈاپٹ کر لیں، شوہر بیوی اپنے اختلافات میں اگر یہ میتھڈالوجی اڈاپٹ کر لیں، بھائی بہن اگر اپنے چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز پر اس عمل کو اپنا لیں، تو نہ رنجشیں ہوں، نہ رشتے ٹوٹیں، نہ عزتیں ختم ہوں، نہ ہمارے گھروں کے اندر بے سکونیاں آئیں۔ گھر میں ایک انسان 6 لوگ رہتے ہیں گھر میں، ایک انسان صابر ہوتا ہے، باقی سارے انسانوں کے لیے وہ ایک انسان خیر کا باعث بنتا ہے، اس کا صبر اس کے لیے بھی بہترین اور ہر اس انسان کے لیے بہترین جو اس کے صبر کو ایکسپیرینس کر رہا ہے۔ آج نہیں تو کل ہدایت کی راہ آپ کے صبر کے ذریعے اس کو نظر ضرور آتی ہے۔ یقین تو رکھیں، یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور میرا رب مجھے بتا دے، وہ راستہ بنائے گا تو میں نہ ادھر دیکھوں نہ ادھر دیکھوں اور میں چل پڑوں۔ یقین ایسا ہو، we need this conviction now, we need this conviction in life۔ جب خاموشی جھگڑوں اور رنجشوں میں اپنائی جاتی ہے نا، انسان بہت کچھ بچا لیتا ہے، ٹوٹنے کی نوبت رشتوں کی نہیں آتی۔ ورنہ یہ ایک اور پریکٹیکل بات بتا دوں، جب جھگڑے اس طرح کے ہو رہے ہوتے ہیں نا جس میں آپ مظلومیت کی اینڈ پر ہوتے ہیں، آپ نے ظلم نہیں کیا ہوتا، لوگ آپ پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ کے دین کا آپ کو تانا دے کر آپ کی ہی کسی کمزوری کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں اگر آپ مظلوم ہو گئی نا، آپ
اگر مظلوم زبان کھولتا ہے نا تو یہ لکھی ہوئی بات ہے کہ مظلوم اپنی دکھ اور درد کی انٹینسٹی کی وجہ سے جب زبان کھولتا ہے تو ظالم سے بڑھ کر ظلم کر جاتا ہے، چاہے اس کا قصور نہیں تھا ان دا فرسٹ پلیس، مگر برسٹ کرتا ہے نا ایک دم سے، اور جب لاوا برسٹ کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آس پاس کون ہے، پھر وہ ہر چیز کو ایشز میں کنورٹ کر دیتا ہے. سیم تھنگ ول ہیپن اف بینگ اے مظلوم یو ول اسٹارٹ بیکمنگ یور اون وکیل ان دا مڈل آف دا جھگڑا. نیور ڈو دس، نیور ایور ڈو دس. خاموشی آپ کے اینڈ سے آپ کے درجات کو بلند کرنے کا باعث بنے گی. اور دیکھیں یقولون ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا یقولون، بی کانسٹینٹلی پیشنٹ، یعنی کہ یہ فعل مضارع آیا ہے نا جو کیا بتا رہے لائف ٹائم پیشنس رہنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لائف ٹائم پیشنس رہنے کا کہہ دیا، اور مسلمانوں کو بھی، ہر زندہ مسلمان کو لائف ٹائم پیشنس اڈاپٹ کرنے کی یہاں پر میتھڈالوجی دے دی. یہ جو کفار مسلمانوں کو پرووک کرتے پھرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، صبر سے ہی صرف اس سچویشن کو کنفرنٹ کیا جا سکتا ہے ایٹ عوام لیول. یس ایٹ دا اسٹیٹ لیول اس پر ضرور بات ہونی چاہیے، بٹ ایٹ دا عوام لیول طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ آپ رسول اللہ کی سنتوں کو اپناتے جائیں. 1-2 سال پہلے دس ہیپنڈ، کسی نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ایک ویڈیو بنائی، یوٹیوب پہ اس کو اپلوڈ کر دیا. 3 ہفتے تک اس کے ویور صرف 33 تھے. کسی مسلمان کو پتا چل گیا، اب اس مسلمان نے واٹس ایپ کے اوپر اس کا لنک جو شیئر کرنا شروع کیا ہے، اور وہ پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیلا ہے. اینڈ ود ان اے منتھ اس ویڈیو کے یوٹیوب کے اوپر ویوز 30 ملین سے اوپر نکل گئے. ہاؤ فول وی آر. How fool we are. We don't know that how we can navigate from such things. جب کتا بھونکتا ہے تو آپ اس کے ساتھ نہیں بھونکتی ہیں. کیا آپ یہ کرتی ہیں؟ نہیں. آپ اس کو چپ کرانے کی کوشش کرتی ہیں؟ نہیں. آپ آس پاس کی سچویشن دیکھتی ہیں کہ اس کو کیسے لے کر چلنا ہے، کیوں بھونک رہا ہے، آپ وہ دیکھتے ہیں. سو یہ یقولون کیا بتا رہا ہے؟ بس پھر اللہ ما یقولون، یہ کام ماضی میں بھی ہوا ہے اور یہ کام آج بھی ہو رہا ہے اور یہ کام آگے بھی ہوتا رہے گا. صبر سے کنفرنٹ کرو. اور صبر سے کنفرنٹ کرنے کے لیے آیت نمبر 10 میں آیت ہی کا دوسرا حصہ بتا دیا. صبر کیسے کرو؟ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. صبر کیسے کرنا ہے تم نے؟ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. ایسے صبر کرو کہ جو خوبصورتی کے ساتھ صبر ہو. اہجر ہا جیم را سے بنا ہے، مطلب ہوتا ہے ایک انسان کا کسی دوسرے انسان سے جدا ہو جانا، چاہے یہ جدائی فزیکل ہو یا یہ ایموشنل ہو یا یہ زبان سے ہو. ہجرت اسی سے بنا ہے. ہجرت بدنی بھی ہوتی ہے، ہجرت دل کی بھی ہوتی ہے، ہجرت نفس کی بھی ہوتی ہے، ہجرت زبان کی بھی ہوتی ہے. وَاهْجُرْهُمْ، آپ ان سے خود کو ڈیٹیچ کر لیں. جو بدتمیزی کر رہے ہیں ڈیٹیچ یور سیلف فرام دیم، ایموشنلی ڈیٹیچ کر لیں. دیکھیں 3 سچویشنز ہو سکتی ہیں نا. بعض جگہ انسان جہاں پر انسان پر کوئی پریشانی آ رہی ہوتی ہے، بعض جگہ انسان وہاں پر اس پریشانی کے سورس سے فزیکلی خود کو ڈیٹیچ کر سکتا ہے، وہاں سے ہٹا سکتا ہے. تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، اف یو ہیو دس آپشن جسٹ موو یور سیلف، وہاں سے ہٹ جائیں. پھر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سرکمسٹانسز آپ کے تکلیف دہ ہوتے ہیں مگر آپ وہاں سے ہٹ نہیں سکتے ہیں. ایسے میں کیا کریں؟ زبان کی ہجرت اختیار کریں، خاموش ہو جائیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ خاموش تو ہوتی ہیں لیکن وہ خاموشی بھی آپ کو اندر ایک بوائل، بلڈ بوائل پر لے کر آ رہی ہوتی ہے. تو وَاهْجُرْهُمْ کیا کہتا ہے؟ ایسے میں اپنے دل کو کمپلیٹ ڈیٹیچمنٹ کی طرف لے جانے کی کوشش کریں، اس ماحول سے جس کے اندر آپ ہیں، جہاں سے آپ ہٹ نہیں سکتے ہیں. although زبان خاموش ہے بٹ اٹس جسٹ برنگنگ یو آن اے بلڈ بوائل، تو آپ اپنے دل کو اس سے ڈیٹیچ کر لیں. اور کتنا ڈیٹیچ کر لیں؟ کیسے کر لیں؟ حجرن جمیلا، خوبصورتی سے ڈیٹیچ کریں. جمیلن جیم میم لام سے
حسن کثیر کے لیے آتا ہے. جمیل کا لفظ عربی زبان میں فزیکل بیوٹی کے لیے بھی آتا ہے، بٹ ایک اور اس کا کونوٹیشن ہے، اینڈ دس از ایپلیکیبل، سیکنڈ کونوٹیشن از ایپلیکیبل ان حجرن جمیلہ. حجرن جمیلہ کا مطلب، جمیل کہتے ہیں وہ خوبی جو دوسروں تک فلٹر ڈاؤن کرتی ہے. دیکھیں فزیکل بیوٹی سامنے والے کی آنکھ کو نظر آتی ہے، تو اس میں یہ مفہوم تو اس میں بھی آ جاتا ہے، بیکاز آپ کسی کو دیکھتے ہیں وہ آپ کو اچھا لگتا ہے، یو فیل دیٹ اچھا لگنا سامنے والا، تو اس کی خوبصورتی فلٹر ڈاؤن کرتی ہے. اسی سے دوسرا مفہوم آتا ہے جمیل ایک ایسی خوبی ہوتی ہے جو دوسروں تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. آپ وہ جو حدیث سنتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی نے اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے، اور اللہ کی بیوٹی سٹینڈرڈز آپ اور میں تو نہیں جانتے، نہ ہم اس کو ورلڈلی سٹینڈرڈز کے ساتھ کہیں ٹیلی کر سکتے ہیں. سو اس کا مفہوم دوسرا والا ہے، اللہ کی ذات سے خیر پھیلتی ہے اور اس کے ایٹریبیوٹس کو جاننے والا کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ اپنے ساتھ ضرور لے کر اٹھتا ہے. آپ اللہ کی صفات پڑھتی ہیں، آپ اللہ کا تعارف پڑھتے ہیں، آپ اس کی خوبی میں سے کچھ نہ کچھ بینیفیشل ضرور لے کر اٹھتے ہیں. یعنی کیا بتایا جا رہا ہے رسول اللہ کو اور ہمیں؟ تمہارا صبر کرنا، تمہارا رب کو وکیل بنانا، تمہارا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ کرنا اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ یہ فلٹر ڈاؤن امپیکٹ اپنی سراؤنڈنگ میں چھوڑتا ہے. حجرن جمیلہ خوبصورتی کے ساتھ امپیکٹ چھوڑتا ہے. جھگڑے میں آپ کا خاموش رہنا ایک خاموش خوبصورت آئیڈیا کی پروپگیشن ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ہم صرف درس دے کر ہی جو ہے وہ اچھی بات پھیلا سکتے ہیں؟ خاموشی بھی بڑی باتیں پھیلاتی ہے، اور خاموشی کی زبان بڑی دور تک جاتی ہے. جب ظلم ہو رہا ہو اور آپ خاموش رہیں، جھگڑے میں آپ کا خاموش رہنا ایک خاموش خوبصورت آئیڈیا کی پروپگیشن کا ذریعہ بنتا ہے. جب آپ ظالم سے خود کو ایموشنلی ڈیٹیچ کر لیتے ہیں وحجر کا حکم اپناتے ہوئے، یہ آپ کی اپنی شخصیت پر ایک اسٹرانگ امپیکٹ چھوڑتا ہے. اس لیے صبر کا ایک بہت خوبصورت اینگل ہے جو سورت المزمل ہمیں سمجھا رہی ہے. And this is the final explanation of today's topic. الصبر من العلم الى العمل، آپ کا دکھ درد امید میں کنورٹ ہو جاتا ہے اگر آپ اس لیول کا صبر کر لیں، جس کو آپ کہتے ہیں جو حجرن جمیل کی وجہ سے آپ کو صبر جمیل دیتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ میں ایسا صبر کروں کہ لوگوں کو معلوم ہی نہ ہو کہ میں صبر کر رہی ہوں. ہم صبر کرتے ہیں واہ محلہ مچا کے سارے زمانے کو بتا کے کہ میں صبر کر رہی ہوں، اس نے ظلم کیا تھا، اس نے کیا تھا، ساری کہانی سنا دیتے، پھر کہتے بس میں تو صبر کرتی ہوں بڑا بہن. نہیں، دنیا کو معلوم نہ ہو کہ آپ صبر کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانے کہ آپ صبر کر رہے ہیں. یس دس از اے ویری ہائی اسٹیشن. آسان نہیں ہوتا ہر انسان کے لیے، یہ ریکوائرڈ نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی میں بہت کمزور ہوں، آئی نیڈ سرٹن ٹائپ آف ہیلپ فرام سم ون، اٹس اوکے، ابھی آپ کر سکتے ہیں. میک اٹ یور ٹارگیٹ. ایک وقت آئے گا زندگی میں اپنے کسی صبر کے موقع کو کسی کے سامنے لے کر نہیں آؤں گی. اینڈ دس از دا پرفیکشن آف پیشنس. آپ صبر کر رہی ہوتی ہیں، دنیا آپ کو مسکراتا ہوا دیکھ رہی ہوتی ہے. آپ کسی کو فرسٹریٹڈ نظر نہیں آتے، آپ کسی کو اینشیس نظر نہیں آتے، آپ کسی کو ایجیٹیٹڈ نظر نہیں آتے، مگر آپ صبر کر رہی ہوتے ہیں. کسی کو آپ کا غصہ نظر نہیں آتا. یہ وہ مقام ہے جس کو ماسٹر کرنا پڑتا ہے. اٹس اے اسکل، اٹس این آرٹ، اٹس اے کوالٹی جس کو سیکھنا ہوتا ہے. آپ اپنا غصہ آتا ہے مگر آپ اتنا کنٹرول کر لیتے ہیں کہ رب کے علاوہ اور کوئی آپ کے غصے کی کیفیت کو سمجھ نہیں پاتا. یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان ظلم کرنے والوں سے اپنے آپ کو کمپلیٹلی ڈیٹیچ کر لیتا ہے، خوبصورتی سے صبر کرتا ہے. اور اس کا ایزی میکنزم کیا ہے؟ آپ میں سے جو بھی یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے یہ صبر کا سٹیج مل جائے جہاں میرے الم، میرے غم عمل میں، امید میں بدل جائیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو صبر کا خواہش مند ہوتا ہے اللہ اس کو صابر بنا دیتا ہے۔ یعنی میکنزم اس لیول کے صبر کا کیا ہے؟ ایزی میکنزم نہیں ہے، مگر کیا ہے؟ آپ اللہ سے صبر مانگنا شروع کر دیں۔ اس وقت آپ خوشیوں میں بھی ہیں، آپ اللہ سے صبر مانگیں۔ اللہ نے کہا ہے یتصبر، جو کہ ایکٹیولی صبر کرنے والا ہوتا ہے، جب وہ اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے۔ قرآن کیوں کہتا ہے والی ربک فاصبر، اپنے رب کے لیے صبر کرو، کسی انسان کے لیے صبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان قدردان نہیں ہوتے، رب قدردان ہے، وہ اپنے بندے کے غم بھی جانتا ہے اور تکلیفیں بھی جانتا ہے، سٹرگلز بھی جانتا ہے، قربانیاں بھی جانتا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، یہ جو بھی کہیں اس پر خاموش ہو جاؤ، انتقام نہیں لو، بیکاز اللہ تمہارا کارساز ہے، اور ان سے خود کو وقتی طور پر جدا کر لو، ایموشنلی ڈیٹیچ کر لو، خوبصورت صبر کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے زندگیوں کی پریشانیوں کو کمپلیٹلی دور کر دے۔ اللہ ہر گھر کے اندر سکون اور ٹرانکویلٹی نازل فرمائے۔ اللہ جہاں جس انسان کے دل میں کوئی پریشانی ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس رمضان کے مہینے کی برکت سے اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ سب بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائیے۔ اللہ سب جانے والوں کو جو آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کی بہترین مغفرت فرمائیے۔ اللہ ہم سب کو اپنا بہترین مقرب انسان بنا کر رکھیے۔ اللہ وہ بچے اور بچیاں جو کہ خواہش مند ہیں کہ ان کو اچھے پروپوزلز مل جائیں، اللہ ان کے والدین کو اور ان کو مدد کیجیے تاکہ وہ اچھے گھرانوں میں آگے اپنی زندگیاں شروع کر سکیں۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھیے۔ اللہ ہمیں اپنے اسپاؤسز سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں اپنی اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں عبادت میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں بہترین رمضان کی عبادت کی توفیق عطا فرمائیے اور آپ اس کو قبول فرما لیجئے۔ اللہم اجعلنا فی رمضان من المستغفرین، اللہ ہمیں استغفار کرنے والوں میں شامل رکھیں اس رمضان۔ وَاجْعَلْنَا فِي رَمَضَانَ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْقَانِتِينَ، اللہ ہمیں اوبیڈینٹ اور رائچس بندوں کی طرح عبادت کی توفیق عطا فرمائیے۔ وَاجْعَلْنَا فِي رَمَضَانَ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ ہمیں اپنے مقرب لوگوں میں شامل فرمائیے۔ بِرَحْفَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اللہ آپ اپنی رحمت کے بدلے ہمیں بخش دیں، آپ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں موت ایسے حال میں آئے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور آپ ہم سے راضی ہوں۔ اللہ ہمیں رمضان سے نہ نکالیے گا مگر اس حال میں کہ آپ ہمارے پچھلے سارے گناہ بخش دیں، ہماری ساری دعائیں قبول فرما لیں، ہماری ساری آزمائشوں کو رحمتوں میں کنورٹ کر دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیراً۔ آپ لوگ ڈیلی بیسس پر مجھے ایکسٹرا ٹائم دے رہی ہیں، آئی ایم ٹرولی گریٹفل۔ ایک اناؤنسمنٹ میں یہاں یہ کرنا چاہوں گی کہ آلدو میں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ میں 1 رمضان سے 25 رمضان تک سورۃ مزمل کراؤں گی، لیکن جو پیس میری چل رہی ہے اس میں آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ کر سکیں تو بہت اچھا ہوگا۔ میں انشاءاللہ 28 رمضان تک اس کو اسٹریچ کر رہی ہوں۔ اگر آپ کے کوئی پلانز ہیں یو کین کیری آن ود یور پلانز، اور آپ کو جب موقع ملے اس کی ریکارڈنگز فیس بک پر بھی کچھ عرصے تک رہتی ہیں، اور یوٹیوب چینل آفیشیل جو میرا ہے، کیونکہ یہ سائملٹینیسلی وہاں بھی لائیو براڈ کاسٹ ہوتا ہے، تو یوٹیوب چینل پر جو آپ کو یہاں سے آڈیو مس ہو جائے گی وہ وہاں آپ کو مل جائے گی۔ تو انشاءاللہ دونوں چیزوں کے لیے میں گریٹفل ہوں، ایک یہ کہ جو میں آپ سے روز 15-20 منٹ ایکسٹرا لے لیتی ہوں، اللہ آپ کے وقت میں، آپ کی صحت میں اور آپ کے ریسورسز میں برکت عطا فرمائیں، اور دوسرا انشاءاللہ یہ کہ اب سورۃ مزمل 25 رمضان کو کمپلیٹ نہیں ہوگی، بلکہ انفیکٹ 28 یا 29 تک ہم اس کو اسٹریچ کریں گے، مکمل ہو جائے گی الحمدللہ۔ نہیں مکمل ہوگی I will not rush, I will shift it to the Thursday class انشاءاللہ۔ ویسے میری پوری کوشش ہے کہ اگر 28
29 تک میں اسٹریچ کر سکوں گی تو میں سورت کو یہیں رمضان میں کمپلیٹ کرا دوں گی. اللہ ہم سے ہر دن کی، ہر لمحے کی، ہر سیکنڈ کی محنت قبول فرما لے. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.